میرے محترم، میرے محتشم، میرے مکرم بزرگوں اور معزز بھائیوں، یہ اللہ کے رسول کا دیا ہوا دین ہے کہ فرشتے جو جمعے کا ثواب لکھتے ہیں وہ اس وقت تک لکھتے ہیں جب تک خطیب خطبہ شروع نہیں کر دیتا۔ جب خطیب خطبہ شروع کرتا ہے، روایت کہتی ہے طوت الملائکۃ الصحف یجلسون یستمعون الذکر، فرشتے وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی بیٹھ کے خطبہ سنتے ہیں۔ میں ادب سے پوچھ سکتا ہوں اپنے ان پیارے بھائیوں سے جو دوسرے خطبے کے وقت یا آدھے خطبے کے وقت یا خطیب خطبہ شروع کر چکا بعد میں آتے ہیں، ان کا ثواب پھر فرشتوں کے رجسٹر میں لکھوانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ای میل کرواتے ہیں اپنے نام، ٹویٹ کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ کوئی میسج بھجواتے ہیں۔ کون لکھتا ہے؟ یہ دین ہے، یہی تو ہماری مضبوطی کے راز ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، خطیب نے خطبہ جب شروع کیا، جو شخص غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، مسواک کرتا ہے، جلدی جمعے میں آ جاتا ہے، جمعے کے وقت خطیب کا خطبہ سنتا ہے، قریب ہو کے بیٹھتا ہے، لغو نہیں بولتا۔ کوئی بول رہا ہو تو یہ کہہ دینا کہ چپ ہو جاؤ، یہ بھی لغو ہے۔ چہ جائے کہ جمعے میں چلتے پھرتے رہو، چہ جائے کہ ایک دوسرے کو خطبہ اور خوشبوئیں دیتے رہو، چہ جائے کہ اشارے کرتے رہو کہ یہاں آ جاؤ، یہ سنت کی مخالفت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو غسل کرے، خوشبو لگائے، اچھا لباس پہنے، مسواک کرے، مسجد میں آئے، آ کے خطبہ سنے، امام کے ساتھ نماز پڑھے، جتنے قدم چل کے آئے گا، جتنے قدم چل کے جائے گا، ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کے روزے اور تہجد کا ثواب پا لے۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، معمول بنائیے۔ ان هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين، یہ جمعے کا دن ہے جس کو اللہ نے عید کا دن بنایا ہے۔ دیانتداری سے بتائیے میرے محترم، کبھی کوئی عید سے پیچھے رہتا ہے؟ عید سے پیچھے رہنے والے تو لوگوں کو کیا کہتے ہیں لوگ؟ بڑا یہ بد نصیب ہے کہ عید پہ بھی نہیں آیا۔ یہ راز ہے ہماری بلندی کے۔ عہد کیجئے یہاں بیٹھے، دو روایتیں سننے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لیٹ آتا ہے پھر گردنیں یتخطی رقاب الناس، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آگے آتا ہے، لا جمعۃ لہ، اس کا جمعہ نہیں ہوتا۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے جو لیٹ آتا ہے انما یأتی للظہر، یہ تو ظہر پڑھنے آیا ہے، جمعہ پڑھنے تو نہیں آیا۔ اور فرمایا من ترک ثلاث جمع متہاونا طبع اللہ علی قلبہ، جو 3 جمعے سستی کرتا ہوا چھوڑ دیتا ہے اس کے دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے۔ اور انسان کیوں لیٹ آتا اور چھوڑتا ہے؟ یا اولاد کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے، ٹھپا دل پہ لگ جاتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال نے کام آنا ہے نہ اولاد نے کام آنا ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، آئے گا کام وہ جس کے پاس قلب سلیم ہے، کوئی مہر نہیں لگی، اخلاص والا دل، اطاعت والا دل۔ سورۃ الکہف اتنی مبارک سورت ہے، اتنی مبارک سورت ہے، سچی بات یہ ہے کہ اگر سورۃ الکہف کے فوائد اور ثمرات پہ گفتگو کی جائے تو میں مبالغہ نہیں کرتا، اس کے فوائد اور ثمرات اور اس سے صحبت مسائل پہ گفتگو کی جائے ساری رات بیت جائے اور یہ سورت ختم نہ۔ میں بس 3 جھلکیاں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ پہلا انعام غفر لہ ما بین الجمعتین، صبح جمعہ ہے، اللہ سب کو توفیق دے سورت کو پڑھنے کی۔ یہ سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے، اگلے جمعے تک اللہ عز و جل اس کی زندگی کے اندر روشنی پیدا کر دیتے، اس کی سوچ کی روشنی، اس کی نیت کی روشنی، اور اس کے ارادوں میں روشنی، اس کے تخیلات کی وادیوں میں روشنی، تصورات روشن، اور اللہ عز
اس کو جو توفیق دی اس کے اقوال بھی روشن، اس کے اعمال بھی روشن، اور یہ آپ کی ضرورت ہے۔ آپ نے دوسری حدیث میں فرمایا میں قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو انسان سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دو جمعے کے درمیان سورۃ الکہف جمعے کے جو پڑھ لیتا ہے 10 دنوں کے گناہوں کو اللہ عز و جل معاف فرما دیتے۔ من قرأ 10 آیات من سورۃ الکہف، روایت بتاتی ہے جو سورۃ الکہف پڑھ لے یا اس کی پہلی یا آخری 10 آیتوں کو یاد کر لیتا ہے اور اسی میں فتنہ دجال، اللہ تعالیٰ سے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر دجال کے فتنے سے محفوظ انسان ہو سکتا ہے تو چھوٹی چھوٹی دجالیوں سے تو اللہ ضرور محفوظ کریں گے۔ میری بات بھی ہے اور آپ سے گزارش بھی ہے، آج سے یہاں بیٹھے بیٹھے عہد کریں زندگی کا کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرے گا جس جمعے میں ہم سورۃ الکہف نہیں پڑھیں گے۔ یہ تقرب الہی لینے کا طریقہ الہی ہے، جب تک اللہ کی معرفت کسی کو نہیں ہے اس کو خبر نہیں ہو سکتا۔ وہ یونیورسٹی اور کالج بارش پڑھاتے ہیں، جہاں سے بھی ہمارے پاکستان کو سیکھنا ہے، آج وہاں ایسی نسل تیار ہوتی ہے جو اللہ کے انکار کر رہے ہیں۔ اس قدر سوچ کی بات ہے کہ وہ پڑھنے والے اور پڑھانے والے بھی کہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی معرفت جب تک نہیں ہے اس میں پڑھنا کیا ہے؟ جسے اپنے خالق کی معرفت نہیں ہے، اپنے خالق کی معرفت نہیں ہے، اس کو اپنے بنانے والے کی پتہ نہیں ہے، اس کے بعد علم کیا ہے، اس کے بعد دانش کیا ہے، عقل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقرب حاصل کرنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے۔ جب تک آپ زندگی کی مقاصد کو حاصل کرتے ہیں مجھے میری قسمت میں 5 نمازی نہ ہو تو میں خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ ایک گھنٹہ میری زندگی کو گزرتے ہیں، ایک گھنٹہ میں اللہ کی عبادت کے لیے نہیں نکال سکتا، میں اپنی زندگی کے مقاصد سے واقف کیسے ہوں؟ اللہ کی تقرب اس کی عبادت کو توجہ کے ساتھ ادا کرنا، اس سے تقرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ سے کہا کرتے تھے جس نے ہمیشہ کی سعادت کا اپنے آپ کو اقتدار بنانا ہے وہ عبادت کی دہلیز کو نہ چھوڑے، وہ عبادت پہ لگا رہے، اللہ سے کبھی اپنی رحمتوں سے محروم نہیں کرے۔ ایک تیسرا طریقہ بھی ہے جس سے آپ کو تقرب الہی نصیب ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی کلام کو پڑھیں، اس کے قرآن کریں۔ اگر کسی نے اللہ کے قریب ہونا ہے قرآن پڑھے اور سنے، لیکن 3 کام ساتھ کرے، قرآن بھی کرے، تدبر بھی کرے، سمجھے بھی نہ کیا پڑھ رہا۔ یہ قرآن پڑھنی اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، سمجھ کے سننا اور عمل کرنا یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دے۔ ایک اور طریقہ بھی ہے جس سے آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، جب تک آپ سے آنے کے رام کے منتر سے اطلاع نہیں کرتے آپ کو تقرب الہی نہیں مل سکتی۔ سب سے بہترین ہے وہ آپ جن کا تذکرہ اللہ نے بھی کیا، اس کے رسول نے بھی کیا ہے، وہ اللہ سے راضی، اللہ سے راضی، کوئی چلتا ہے کوئی نہ چلتا ہے، یہ اس کی مرضی، اللہ فرماتا ہے اپنے بندوں سے راضی ہوں، کسی کو کیا مسئلہ ہے۔ اور قرآن نے بھی فیصلہ دیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ جب تک صحابہ کے ایمان جیسا ایمان نہیں ہے تو ایمان اللہ کی آپ کنسیڈر ہی نہیں۔ اگر پھر لوگ ہیں ان کے منہج سے اور ایسے لوگوں سے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا پھر ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگ یہاں تک کائنات میں سب سے بہترین لوگ ہیں تو میرے بارے میں ایسے آ رہے ہیں پھر ان کی بات بتا رہے ہوں گے، ان کی بات بتا رہے ہیں۔ ایک پانچواں طریقہ بھی ہے جس سے آپ تقرب الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے کسی ولی کی مخالفت کرتا ہے جنگ کے لیے تیار ہو جائے اور اللہ کے ولی میں کہا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ سچے لوگ اپنے لوگوں کو اللہ نے ولی
نصیب فرمائے گا. تو حضرت الہی جس کی 5 پہلی آپ نے سنی کچھ جگہ پہ ہو گئے انسان نے اگر اللہ کا تقرر لینا ہے ایک بہت عمدہ آسان کام یہ ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے اپنی زندگی کا لازم ہے. جو آپ کا ذکر کرتی ہے جو اپنے بیماروں کے قدروں کے لیے آپ کو بیان کی گئی حدیث میں کہ بھائی چلتے چلتے انسان کی زبان پہ بلند آواز نہیں نکالنا کہیں نہیں کہے سبحان اللہ لطف الحمد للہ لا الہ الا اللہ حسبی اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث استغفر اللہ اللہ ربی لا شریک له مثال کثرت سجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ربی سب سے قریب انسان اللہ کی نسبت ہوتا ہے جب سجدے کی طرف اس لیے سجدے کا سجدہ کیا کرے. اللہ کے سب کو جب بھی خوشی آتی وہاں سجدہ دے جب بھی کوئی فکر آتا ہم نماز شروع کر دے. جن کو اللہ کی عبادت میں تلفظ آتا ہے ان کا جی نہیں چاہتا اللہ شاہ ہمیں بھی نصیب فرما. ایک آٹھواں طریقہ بھی ہے جس سے آپ حاصل کر سکتے ہیں تعجب کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے بندے جس طرح بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ جب تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے بندے کے قریب ہوتا ہے. آسمان دنیا کے رسول فرماتے ہیں جیسے اس کا شان پر اس لیے کم از کم زیادہ نہیں ابتدا 4-6 کلاس پڑھ لینا اور نہیں 5-10 پارے پڑھ سکتے 10 آیتیں پڑھ سکتے جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہو یہ 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے اللہ کرنے والوں سے اس کا نام کاٹ دیتے ہیں اس سے دور کر دیتے. ایک نام طریقہ بھی ہے جس سے آپ لے سکتے ہیں والدین سے بڑی بڑی نعمت ان کی خدمت کریں ان کی خدمت کریں ان کو سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ والدین کی نیکی کی راہیں آسان کرے ان کا خیال کرے زندگی میں. صرف کھانا پینا عام شخص کرتا ہے دیندار کی مدد ہوتی ہے جو اللہ کی طرف ہے اللہ کے حکم سے گزارش کرتے ہیں اللہ کے سن دعا کرتے ہیں اپنی ماں کو اسلام کی نعمت سے نوازو. ماں باپ نے نماز نہیں پڑھا دین طریقے سے ہونا چاہیے یہ کیا خیرات کے لیے تقریب میں کر کے خیرات کا سر کرتے ہیں 10 آخری بات مسکینوں سے محبت کرنا اس سے بھی اللہ سے جلالت کا تقرب نصیب ہوتا ہے. ایسے لوگوں سے نیکی کرنے آسان کرنے ان سے محبت کرنے کی بڑی کتاب کرنا ہے. ایک چھوٹا سا قصہ پڑھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے. آج کی بات ہے لوگ جو کہتے ہیں سب کا یہ رویہ تھا جس کو سب کا دیتا اس کا ہاتھ پکڑ کے چھوڑ کے دیتے یہ شخص جس کے دینے کی وجہ سے مجھے قیامت میں یہ انعامات ملنے اور ہم کہتے ہیں یہ ختم نہیں ہوتا یاد رکھیے ایک لمحہ ہے چمکے ہوتے ہوئے کمال ہے کہ تم ایسے نکال کے بات کرتے بٹھا رہے ہیں. اس لیے اللہ کے لیے اسے دینا ہی پسند کیا کرے. یہ دن ماس کرتے تھے دانے تو بہت دیکھے ہیں لیکن کیا کمال کا یہ دانا ہے جو سب کے میں دیا جائے ان کی نیکیوں کا کیا مطلب مل جائے. رزق دینے والا تو اس کو چاہے دے کے آزمائے جس کو چاہے تنگی دے کے آزمائش آج میں کامیاب ہوتا ہے. دنیا کی زندگی سے خوش ہوتے ہیں اور اس نیت سے پیسہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے مال کیسے جمع ہو سکتا ہے تم کی زندگی بھی سوچ ہوتی ہے کافر سنا دی اور پوری دنیا اتنی ہے اتنا ایک بتا ہوتا ہے بتا دیا
وسلم نے فرمایا تھا کافر کبھی دے رہا ہے اللہ، مسلمان کو بھی دے رہا ہے، لیکن دنیا میں انجوائے کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، مالوں کے پاس پیدا ہوتا ہے، مالوں کی خوشی اسے دنیا میں کچھ صبر کرنا پڑتا ہے، تو آخر کی خوشی خوشی نہیں ہوتی اور ہمارے نصیب میں ہوتا ہے ہمیں تو خوشی ہے دوسری جگہ دو حقیقتوں کو بیان کیا ہے، کچھ تو صرف اس کے خزانوں کی چابیاں ہی اٹھاتے تھے. قوم نے کہا اتنا خوشی کی بات نہیں ہے، اللہ اس خوشی کو پسند نہیں کرتے، انسان دور ہو جائے، نشے میں چلا جائے، کسی طریقے سے مال کو جبرینا چاہے، اسے اللہ اس خوشی کو پسند نہیں. نصیحت کی گئی تو انہوں نے اس نصیحت کو بلا دیا تو اللہ نے کیسے دی دروازے کھول دیے. جب انہیں نعمتیں دی، نعمتوں کے اوپر اللہ کی پسند ہے تو انہیں نعمتیں دے دینا. ایک شخص آگے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں آپ کے پاس. اس مسئلے نے اس نے مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے، میں دیوانہ ہو گیا ہوں اس مسئلے کے پیچھے، مجھے اس کا حل بتائیے. غم دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون سی بات جس نے تمہیں توڑ کے رکھ دیا ہے، تھکا دیا ہے، بیمار کر دیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ مجھے غم زدہ کر دیا. کس چیز نے غم زدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول اس چیز نے غم زدہ کیا ہے کہ میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں اور جنت میں کیسے جا سکتا. یہ ہے غم، یہ ہے فکر کی بات، یہ ہے سوچنے کی بات، جس کو قرآن مجید نے کچھ یوں بیان کیا ہے: فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ
دخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ساری امت کو یہ سبق دے دیا ہے، صبح کی نماز پڑھ لو، پڑھنے کے بعد ایک دعا نہ بولو، ہر روز اللہ کے رسول یہ دعا پڑھے اور صحابہ کو سکھا دیا. دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ علم وہ دے جس سے نفع ملے مجھے بھی، میرے گھر والوں کو بھی، میرے پیرنٹس کے بعد میرے خاندان کو بھی، میرے معاشرے کو بھی، میری قوم و ملت کو بھی نفع مند علم ہے، ورزقا طیبا. اللہ میں مثالی نوجوان بننا چاہتا ہوں، مجھے رزق وہ دے جس کو پاکیزہ کہتے ہیں، حلال پر احرام کرے اللہ مجھ سے کام ہو کروانا جو تیرے ہاں بھی شرف قبولیت سے نوازے اور اس کے نتیجے میں اس کی تیاری کیسے کرنی چاہیے. سب سے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لمبی امیدوں سے بچ جاؤ. مت سوچو ابھی میں جوان ہوں گا، پھر میں بوڑھا ہوں گا، پھر جا کے مجھے بخار ہوگا یا کوئی مسئلہ ہوگا کام آئے گا، پھر مجھے دل کی بیماری لگے گی. یہ عام لوگوں کی سوچ ہے. پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، پھر کچھ دن میں ہاسپٹل میں رہوں گا، لوگ عیادت کے لیے آئیں گے، پھر آخر کرتے کرتے فوت ہو جاؤں گا. فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا. واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرنا. یہ امیدیں لمبی لگانا چھوڑ دے. صباح اول هذه الامه بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والامل. صحیح الجامع کی روایت ہے. اور دوسری روایت نجا اول هذه الامه بالزهد واليقين، پہلے لوگوں کو نجات ملی ان کی اصلاح کا راز یہ تھا ان کے اندر یقین تھا. اللہ کی ذات پر بھی، قرآن پر بھی، آخرت پر بھی، موت پر اور بھی زور تھا. ضرورت یہ ہے جو چیز اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنے اس کو چھوڑ دے. ان کے اندر تقویٰ، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تقویٰ کی عجیب تعریف فرمایا. تقویٰ یہ ہے جب تک انسان اپنے آپ سے دوسروں کو افضل نہیں مانتا وہ متقی بن نہیں سکتا. سبحان اللہ. یہ بات ہے امام نووی کی حدیث کی روشنی میں نے کہی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر ہیں، صف اول کے نوازی ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جن کے پیچھے محمد مصطفیٰ نے نماز پڑھی. جب آپ سلو کروانے گئے اور سلو کرواتے کرواتے ایک ہو گئے تو عبدالرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ملے اور جو رکھتے تو رہ گئی کہ آپ نے بعد میں پڑھی. یہ وہ صحابی ہیں جن کے پاس سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نظر آئی. اس سے بیٹی کھانا کھاتے کھاتے چھوڑ کے رونے لگ گئے. کہتے ہیں اس انسان کی بیٹی ہے وہ خیر منی، وہ مجھ سے اچھا تھا. آج شام و شام سے عبدالرحمن بن عوف ہے، کہتے ہیں اس کی بیٹی ہے جو مجھ سے اچھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو. لمبی امیدیں یہ امت کے آخری لوگوں کو ہلاک کر دے گی اور بخل ہلاک کر دے. بخل کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مال نہیں خرچ کرتے، اپنی صلاحیت، اپنی صحیح رہنمائی پر مشورہ، اپنا وقت، اپنی خیال و صلاحیت جس سے آپ امت کو نفع دے سکتے ہیں اس کو خرچ کرنے میں بخل کرنا یا اپنے بناوٹی اصول کشی کر کے اس کے مطابق صلاحیتوں کو لگانا، یہ وہ بخل ہے. مال کا بخل اتنا خطرناک ہے کہ قیامت کو وہ گرجا صاف بن جائے گا. یہ صلاحیتیں جو اللہ نے عطا کی ہیں جس سے آپ امت کو قائم کرنا اور اس کو کھڑا کرنے کا کردار ادا کر سکتے ہیں. اتحاد و اتفاق اور یہ غنیمت کے ساتھ اگر اس میں بھی بخل ہوا تو یہ سزائیں بھی کل قیامت کو تیار ہوں گی. کیا کمائی کا فکر تھا ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ کہا کرتے تھے مال کا بخل جو ہے وہ تو وہ کر سکتے ہیں جن کے پاس مال ہو، لیکن مال امیروں کے پاس ہوتا
رکھنا قیامت کو بھی سبھی اسی طرح بننی ہے، قیامت کو بھی سبھی اسی طرح بننی ہے۔ اللہ کے نزدیک وہی ہوگا جو آج دنیا میں پہلے سب میں ہوتا ہے، اور صحیح بخاری کی روایت ہے جو جتنا پیچھے رہتا ہے اللہ اس کو اتنا اپنی رحمت سے دھکیل دیتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں۔ ایسے تو نہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اذان کا اور اس کی فضیلت کا اور پہلے سب کا، تو ان کو پورا ڈالنا پڑے تو پورا ڈال کے وہ آگے پہلے سب میں بیٹھے۔ اسی لیے صحابی نے پورا ڈالا تاکہ اذان میں نے کہنی، دوسرا کہتا تھا میں نے کہنی، پورا ڈالا گیا۔ اور پیدل چل کے آنا دور کی بات ہے، گھٹنوں پہ رینگ کے آنا بھی پڑے تو پہلی سب میں پہنچے۔ اتنی فضیلت ہے۔ ہر کام کی پہلی سب میں کھڑا وہی ہوتا ہے جس سے اللہ کے نام پہلی سبوں میں کھڑا ہونا ہے۔ حدیث کی روایت 120 صفحے قیامت کو ہوں گی جنتیوں کی، 80 صفحے صرف اس امت کی ہوں گی، اور باقی 40 صفحے 1,24,000 پیغمبروں کی امتوں میں سے ہوں گی۔ یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے اس امت کا کہ اس امت سے جنتی ان کی 80 صفحے ہوں گی اور 40 صفحے باقی تمام امت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تیاری کا دوسرا طریقہ بیان کیا ہے۔ إن النبي أصدق وقال الله يقول العمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل۔ يعني الدنيا مستقل ہے، دنیا میں اپنے حصہ مارنے والے میرے لیے کچھ نہیں۔ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، تمہاری دنیا کی دین بن جائے۔ تم اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا کے بھی معاملات کر لو تو وہ دنیا نہیں رہتی، وہ بھی دین بن جائے۔ مرضی اپنی نہیں، رب کی مرضی کے مطابق آ جاؤ گے، تمہارا شوق بیٹھنا، پھٹے میں بیٹھنا، کسی آفس میں بیٹھنا بھی عادت بن جائے۔ الموت یأتی بغتة، موت اچانک آتی ہے۔ لمبی امیدوں میں گمراہ ہونے والے، وقد غرت طول العمل، لمبی امیدوں نے دھوکہ دے رکھا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، کرتے 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 ہوتا ہوا ہے اللہ نے فیصلہ کیا اور پتہ چلا وہ تو جی فوت ہو چکا ہے اور دفنایا بھی جا چکا ہے۔ مت لمبی امیدوں کے پیچھے لگو، بلکہ ہر وقت گناہوں سے توبہ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان للتوبة بابا اللهم بين مصراعي ما بين المشرق والمغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، کوئی وقت مقرر نہیں، قیامت تک یہ کھلا رہے گا۔ اور اتنا بڑا دروازہ جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، اتنا بڑا یہ توبہ کا دروازہ ہے۔ یہ اس دن بند ہوگا جس دن قیامت ہوگی۔ من مات فقد قامت قیامته، جو فوت ہو جاتا ہے اس کی قیامت تو قائم اسی دن ہی ہو جاتی ہے، کسی موت سے پہلے پہلے، بلکہ موت کی خرخراہٹ سے پہلے پہلے۔ حدیث میں آتا ہے توبہ کر لو، ان اللہ يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ما لم يغرغر۔ دو روایتیں ہیں، موت کی خرخراہٹ، جب انسان بات کرتا ہے سمجھ نہیں آتی، یہ وقت ہوتا ہے فإذا بلغت الحلقوم، جب روح ہنسنے تک پہنچ جاتی ہے، وعین الملک، فرشتہ نظر آ چکا ہوتا ہے اور اس کی نظریں ٹک جاتی ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے نہیں کہہ پاتا، ہمت نہیں ہے۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر انسان تھے، کافی تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو دیکھ رہے ہوتے، جو بات کر رہے ہوتے، موت آ جاتی ہے تو کم از کم بتا ہی دیں کیا ہو رہا ہے اور ان کی تکلیفیں کیسی ہیں، نہیں بتاتے ہیں۔ جب ان کا وقت آیا تو کسی نے کہا تم بتاؤ نا، تم تو بڑے بہادر ہو۔ مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ ساتوں کے ساتھ وہ آسمان میرے اوپر گر پڑے، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ساتوں کے ساتھ وہ آسمان میرے اوپر گر پڑے۔ آپ سوچ سکتے ہو کہ جس کے اوپر آسمان گر پڑے، اتنا بڑا آسمان، اس نے کیا نہیں کیا، ایسا کام موت کی تیاری وہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں تمہیں زندگی کو غنیمت جاننا ہے اور لمبی امیدوں کے پیچھے نہیں پڑنا بلکہ اپنی زندگی کے لمحات کو استعمال کرنا ہے، وہاں تمہیں موت کی یاد بھی دلائے گی۔ جنازے پڑھو گے، قبرستان میں جاؤ گے کسی کو دفنانے، قبروں کی زیارت میں جاؤ گے کہ تمہیں سبق ملے، کبھی قبرستان کا چکر لگا دے۔ کچھ لوگوں کی یہ ہے کہ بس یہ ہوا وہ ہوا، آپ قبرستان میں چکر لگائے کوئی جگہ نہیں، کوئی اونچی آواز سے نہیں بولتا،
رشتہ توڑ دیا کہ مٹی میں مٹی ہو جائے. اس لیے کبھی قبرستان کا چکر بھی لگانا چاہیے. مسلمانوں میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، قبرستان نہ جانا. ابتدائی اسلام میں آپ نے اجازت دی تو 5 کاموں کے لیے کہا، اس لیے جاؤ تو ذکر الآخرہ، تمہیں آخرت یاد کروائے گی. جامع ترمذی کی روایت ہے 105 میں. دوسرا، تم جب قبرستان کا چکر لگاؤ گے تو ہوگا کیا؟ ترق القلب. جب تم قبریں دیکھو گے اچھا یہ بھی تھا یہ بھی تھا، تمہارے دل نرم ہو. تیسرا کام، تدمع العین، تمہاری آنکھوں سے آنسو آ جائے اور تمہاری آنکھوں کو سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ رونا جو ہے اس بات میں دلیل ہوگا کہ تمہارا دل ڈر گیا ہے. اور چوتھی بات، وَلَا تَقُولُوا حُجْرًا، غلط بات نہ وہاں کہنا. اور اگلی روایت کے الفاظ ہیں وَلَا تَقُولُوا مَا يَسْقِطُ الرَّوْحَ، ایسی ہر بات سے بچ جانا جس سے رب کی ناراضگی ہو. اور بعد ازمات میں جس میں علماء نے کلام بھی کی ہے، تزہد دنیا، انسان کی دنیا کی رغبت دور. لیکن یہ تو وہ قبریں ہوں گی نا جو سنت کے مطابق اچھی قبریں بھری ہوں، اس طرح کھائیاں نظر آئے تو آخرت یاد بھی آتی ہے. اپنا آپ بھی یاد آتا ہے، میں نے بھی کہا اس طرح کی جگہ کہنا ہے، معلومہ بھی آتا ہے. اور جہاں قیامت کی نشانی کا ظہور ہو چکا ہو، حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى تصطلع الريحة بجزاء لمس، بہت قبیلے کی عورتیں رقص کریں گی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گا. کہاں کریں گی؟ حول ذی الخلصہ، ذوالخلصہ بت جو بنا ہوا ہے اس کے پاس رقص کریں گی. آج بڑے بڑے قبے اور بڑے بڑے دربار اور وہاں رقص بھی ہوتا ہے. شاید کے گھروں میں اتنا مہنگا پتھر لگانا نصیب نہیں ہوتا. جہاں شریعت کی مخالفت کرتے ہیں وہاں پتھر لگائے جاتے ہیں. وہاں کیسے موت یاد آتی ہے، وہاں کیسے آنسو آتے ہیں، وہاں کیسے آخرت یاد آئے. وہاں تو ایسا سلسلہ نہیں ہو سکتا. وہ تو کھائیاں نظر آئیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجسس القبور وأن يبنى عليها وأن يكتب عليها وأن توطأ، اللہ کے رسول نے پختہ قبر بنانے سے بھی منع کیا. اس کے اوپر بلڈنگ بنانا، اس کے اوپر تعمیر کرنا، دربار کی شکل اس طرح کی کوئی بھی ایسی شکل دینا اس سے بھی منع کیا ہے. لکڑی لگانا اس سے بھی منع کیا ہے. اور قبروں کی بھی پربتی سے منع کیا ہے کہ انسان بھی چلا پھرے یا جانوروں کو بھی چھوڑ دے. اور کئی قبروں کی پربتی سے بھی منع کیا. چوتھا طریقہ، جس موت کی تیاری ہوگی اس موت کو یاد کیا جائے. اکثر ذکر حاضر اللذات، کثرت سے موت یاد ہو. دیکھنے کا خیال آئے، نہ جانے کب دنیا سے چلے جائے. ابن حبان کی روایت 292، جس بندے نے موت کو یاد کیا ہوگا کیا؟ ہم موت کو یاد کرتے ہیں بیمار ہوتے ہیں. حقیقت میں جو موت کو یاد کر لے وہ اگر کسی قرآن یا تنگی میں اللہ اس کے دل میں فراغی پیدا کر دیتے ہیں موت کا خوف، کیا اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں جلدی سے تیاری سے چلا جاؤں، اس کی تنگی رکھا ہوتی ہے. اور ایمان بنانے کا سبب کہا کرتے تھے یہ موت کے خوف سے بیمار ہوتا ہے، یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. یہ موت کے خوف سے تیاری میں لگ جاتا ہے، اس کے ایمان کی بلندی کی نشانی. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے اگر دنیا میں اس طرح مدد ہے ہر سے کوئی موت کا خوف آ کے اس کو ادھر سے توجہ ہٹا کے وہ دنیا کو تنگی کے کر کے آتا ہے کہ نہیں جنت میں اس سے بڑی نعمتیں ہیں، مجھے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، دنیا تو گزر ہی جائے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک عورت ہے، آپ یہ کہتی ہے میرا دل بہت سخت ہے. تو آپ نے وصیت کیا فرمائی اکثر من ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. اس نے جا کے ایسے کیا، واپس آ کے شکریہ ادا کرتی ہے. جب سے میں موت کو یاد کرتی ہوں نا کہ یہ کر رہی موت آ گئی تو کیا بنے گا، میرے دل کی بات بدل گئی. شکریہ ادا کرتے. اللہ ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے موت کو یاد ہو کرتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ نبی موت معیبہ وكفى باليقين وكفى بالعبادة شغلا. موت یہ سب سے بڑا نصیب حق کا پہلو ہے جو اسے اختیار کر لے. یقین ہے کہ وہ مستغنی ہو جائے دنیا سے، ہوگا میرے رب کے حکم سے. دنیا کی کوئی طاقت میرا نہ بڑا کر سکتی ہے نہ
کر سکتی ہے، میرے رب کا فیصلہ ہوگا. وہ کہا کہ عبادت شغلہ، اور سب سے بہترین عبادت، سب سے بہترین مشغولیت انسان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت. اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سمجھائی تھی، من اکثر من ذکر الموت اللہ یحسد وقل القضاء. جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے دو کام ہوتے ہیں، وہ حسد نہیں کر سکتا، وہ کسی سے حسد نہیں کرتا، اس کی دنیاوی خوشیاں کوئی معنی نہیں رکھتی، آخری خوشیاں اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہیں. اور کہا کرتے تھے من ذکر الموت حسد علیہ المصائب. جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے دنیا کی ہر مصیبت ہلکی ہو جاتی. کہتے کیا ہوا، موت بڑی مصیبت ہے، اس کی مجھے تیاری کرنی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے وما يلزم عبد قلبه ذكر الموت الا سوات الدنيا عليه وهان عليه جميع ما فيها. جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے اس کے سامنے دنیا بہت چھوٹی ہو جاتی، دنیا کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے. یہ بھی نشانی ہے موت کو یاد. ابن القیم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لا يلزم عبد ذكر الموت الا كفاه يسير. جس کو موت یاد ہوتی ہے اس کو تھوڑی چیز کے لیے قناعت آ جاتی ہے، قناعت نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے اس کو موت یاد نہیں، اللہ اس کی تھوڑی چیز میں برکت ڈال دے. جو موت یاد کرتے میں اکثر ذکر الموت اوکھری علی ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے اسے 3 انعام اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں. پہلا انعام تحریر توبہ، وہ جلدی ہی سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے. وہ عبادت میں سستی چھوڑ دیتا ہے، یہ اللہ سے انعام دیتے ہیں. اور وہ ترقل المعامل کا کہا اس کو برابر بھی نہ ملے وہ پھر بھی راضی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ مجھے اتنا رزق ضرور دے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. یہ دعا سکھائی امت کو. اور ساتھ یہ فرمایا وقد افلح من رزق كفافا. جس کو برابر دیا گیا نہ اتنا زیادہ کہ وہ طغیانی میں آ جائے نہ اتنا کم کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یہ کامیاب ہو گیا. اور یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اگر برابری بھی نہیں ملی تو یہ اس پہ بھی راضی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کی طرف انعام جانتا ہے اور موت کو یاد کرتا ہے. اور ساتھ کیا فرمایا توبہ میں جلدی کرتا ہے، اور حد القلب دل کی طاقت اسے نصیب ہو جاتی ہے. نشاط العبادت عبادت میں ہر وقت جو ہے قوت کے ساتھ لگتا ہے. اور اللہ سے اور جو موت کو پہنچ جاتا ہے اس کے اندر 3 برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. جسمی کچھ ہو گیا کہتے توبہ کر ہی لیں گے، کوئی بات نہیں. وہ تحصل بالعبادت اور عبادت میں سست ہو جاتا ہے. وہ ترک الموت اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں راضی ہوتا ہی نہیں. یہ 3 علامتیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں کہ موت کو یاد نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5واں طریقہ بیان کیا ہے قیامت کی اور موت کی تیاری کیسے ہوگی. موت کی سختیوں کو بھی یاد کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں اپنا ہاتھ مبارک پیالے میں ڈالتے اور پانی میں بھگو کے اپنے چہرے انور پہ لگاتے اور کہتے ان للموت سکرات، ان للموت سکرات. موت کی سختیاں ہیں. اور آپ کثرت سے پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ جلال کی توحید کو بیان کرو. اور آپ اس طرح کی آیت اللہ بربی الاعلی، ہم اٹھاؤ اللہ کے پاس چلے گئے. آپ اسی طرح کی مائل ہو گیا، نیچے آ گیا. صحیح بخاری کی روایت 449 یہ بتاتی ہے کہ موت کی سختیاں ہیں. اور یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے. سیدہ عائشہ کہا کرتی تھی ہم سنتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں موت کے وقت پریشانی آتی ہے شاید گناہوں کی وجہ سے. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مجھے یقین ہوا کہ نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کسی کو کس طرح بلا لیتا ہے، کسی کو کس طرح بلا لیتا ہے. گناہوں کی وجہ سے اس طرح کی چیز نہیں ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے. اس لیے موت کی سختیاں جو ہیں وہ تو ہر ایک پہ وارد ہوں گی، کس طرح وارد ہوں گی وہ اللہ جانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امریکہ ہم سے پوچھا موت کے بارے میں بتائیے تو کہا موت کے بارے میں امیر المؤمنین مجھ سے پوچھ رہے ہو ان الموت کا اس دن جیسی شوق اطلق به جوف رجل وأخذت كل شوكة بشعب ثم جزله رجل شديد الجزع فأخذ الخبز. انسان کے جسم میں خاموش سے لبریز ایک گرمی آئے جس کے جسم کی
اس کو زور سے کھینچا جائے اور ہر ایک قسم کی حصے سے کانٹے کے ساتھ گوشت آ جائے، یہ کیفیت موت کی ہے جو کامل اخبار میں بیان کی۔ اور روایات تو یہ بتاتی ہیں کہ یہ پوچھا گیا کسی سے موت کے حوالے سے، کہا ایسے ہی ہے کہ زندہ چڑیا کو آپ